السلام علیکم ناظرین، روزہ اور صحت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور سانس کی بیماری۔ سانس کی بیماری یا لنگس کی بیماری یا پھیپھڑوں کی بیماری ایک بہت عام بیماری ہے اور پاکستان میں بھی یہ بیماری بہت بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے۔ سانس کی بیماری جس کو ایستھما کہتے ہیں، یہ بچوں میں بھی کامن ہے، نوجوانوں میں بھی، عورتوں میں بھی اور بوڑھوں میں بھی۔ اس کے علاوہ جو لنگس کی بیماریاں ہیں وہ بھی کافی کامن ہیں، بالخصوص پھیپھڑوں کا ٹی بی بھی پاکستان میں کافی کامن بیماری ہے۔ یہ بہت سارے مریض ہیں جو کہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ تو ہم نے آج کا پروگرام اس لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ اس طرح کے مریضوں کو رمضان میں کیا کرنا چاہیے۔ سانس کی بیماری کے بارے میں میڈیکل سائنسز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جن لوگوں کو ایستھما کی بیماری ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے نتیجے میں یہ بیماری بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ ایستھما جو ہے ایک الرجی کے نتیجے میں ہوتا ہے اور جتنی الرجی کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک فرد روزہ رکھتا ہے اور اسٹرویشن کے عمل سے گزرتا ہے، فاسٹنگ کے عمل سے گزرتا ہے، تو اس کے جسم میں کورٹیسول کا لیول بڑھ جاتا ہے جو کہ ایک ہارمون ہوتا ہے، اور یہ ہارمون جو ہے وہ ایستھما کی بیماری کے علاج کے اندر مفید ثابت ہوتا ہے اور ایستھما کی بیماری کو خود اندر سے کنٹرول کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہارمونز ہوتے ہیں جو اینٹی ہسٹامینز کہلاتے ہیں، ان کا خون میں لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں الرجی کی بیماریاں اور سانس کی بیماریاں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے روزہ رکھنے کے نتیجے میں سانس کی بیماریوں والوں کو ایک روزہ رکھنے سے ہی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن سانس کی بیماری والوں کو رمضان میں کافی احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات غذاؤں کے استعمال سے، بالخصوص ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے، کھٹی چیزوں کے استعمال سے اور غذا کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے یا بعض اوقات موسم کی وجہ سے بھی یہ سانس کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ اس صورت میں سانس کے مریضوں کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ سانس کے لیے دواؤں کا استعمال ہے۔ سانس کی بیماریوں کا علاج بالعموم انہیلرز کے ذریعے ہوتا ہے اور نیبولائزرز کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور زیادہ تر مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو دن میں 2 دفعہ اگر انہیلر لے لیں، صبح میں، سحری کے وقت اور افطار کے وقت، تو ان کی بیماری مکمل طور پہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ یا اگر وہ نیبولائزر لے لیں دن میں 2 دفعہ تو ان کی بیماری مکمل طور پہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کی بیماری میں استعمال ہونے والی دوائیاں ہوتی ہیں، بالخصوص لیوکوٹریز جو مونٹی لیوکاس کہتے ہیں، وہ دوائی بھی رات کے وقت استعمال کی جا سکتی ہے، جس سے سانس کی بیماری کافی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ جو اصل مسئلہ ہے کہ جس کی طرف لوگ بار بار سوال بھی کرتے ہیں اور علماء اور فقہا کی طرف اور ڈاکٹر کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر روزے کے دوران سانس کی تکلیف بڑھ جائے تو کیا اس صورت کے اندر انہیلرز یا نیبولائزر استعمال کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، اور علماء کی رائے یہ ہے کہ روزے کے دوران انہیلرز یا نیبولائزر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ بہت سارے ڈاکٹرز یہ رائے رکھتے ہیں کہ انہیلر استعمال کرنے سے شاید روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس مسئلے کے اوپر تحقیق کی ضرورت ہے، علماء اور ڈاکٹرز کو بیٹھ کر کسی نتیجے پہ پہنچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسی دوائی ہے کہ جو لائف سیونگ ڈرگ بھی ہے اور سانس کے مرض میں استعمال بھی ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مریض روزہ بھی رکھ سکے اور اس کی صحت بھی بہتر رہے اور اس کے روزے کے اوپر بھی کوئی فرق نہ پڑ سکے۔ لیکن روزے کے اندر، روزے کے علاوہ عام اوقات کے اندر انہیلر کا استعمال اگر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں دن میں 2 یا 3 دفعہ روزہ رکھنے سے سانس کی بیماری کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گولیوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں سانس کی بیماری کے لیے، تو وہ رمضان میں اسٹیرائڈ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے رمضان میں مریضوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض دوائیاں ایسی ہیں کہ جو روزے کے اندر تھوڑی سی مشکل پیدا کرتی ہیں، جو اینٹی ہسٹامینز ہوتی ہیں، اینٹی الرجی دوائیاں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات جسم میں خشکی پیدا کرتی ہیں، جسم کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں پیاس زیادہ لگتی ہے۔ تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کی دوائیاں افطار کے وقت استعمال کی جائیں، صبح سحری میں نہ استعمال کی جائیں۔ اس کے نتیجے میں ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی بچا جا سکتا ہے اور اپنے روزے کو بھی بہتر طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسی سانس کی بیماری میں جن لوگوں کو الرجک رائنائٹس ہوتا ہے، یعنی جن کو الرجی کی بیماری ہوتی ہے اور الرجی کی وجہ سے بار بار ان کو چھینکیں آتی ہیں اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی ناک بند ہوتی ہے، ایسے مریض
ان کے لیے نیزل اسپرے کا استعمال جو ہے وہ روزے کے اندر الاؤ نہیں ہے، اس لیے کہ جو دوا ناک کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ منہ کے اندر اور حلق کے اندر پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ دوائیاں روزے کے علاوہ عام اوقات کے اندر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اور اب ایسے لانگ ایکٹنگ دوائیاں آتی ہیں جو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، جو نیزل اسپرے کی فارم میں ہوتے ہیں، کہ جن کو اگر صبح اور شام 2 ٹائم استعمال کر لیا جائے تو وہ کافی مفید ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے کے لیے کوریج پرووائڈ کرتے ہیں۔ سانس کی بیماری میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسٹما کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا اٹیک کسی بھی سانس کی بیماری کے مریض کو ہو جائے تو اس صورت کے اندر اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے اور فوری طور پہ نیبیولائزر یا انہیلر کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں انجیکشنز بھی لیے جا سکتے ہیں۔ انجیکشنز کا استعمال روزے کو نہیں توڑتا ہے۔ اگر ہلکا سانس کا اٹیک ہے تو بعض اوقات ایسے انجیکشنز لیے جا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایسٹما کا اٹیک کنٹرول میں آ جائے، وہ بیماری قابو کے اندر آ جائے اور روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ تو ایسے انجیکشنز اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں، موجود ہیں، تو وہ لگائے جا سکتے ہیں، اور وہ ڈاکٹرز پرسکرائب بھی کر سکتے ہیں ایسے انجیکشنز کہ اگر اس طرح کا کوئی اٹیک ہو تو فوری طور پہ وہ انجیکشن لے لیں، اس کے نتیجے میں سانس کے اندر بہتری آ جاتی ہے۔ لیکن اگر بہتری نہ ہو اور انجیکشن اویلیبل نہ ہو تو اس صورت کے اندر پھر روزہ توڑ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس روزے کو کنٹینیو کرنے کے مقابلے میں، کیونکہ سانس کا اٹیک بعض اوقات نیبیولائزر اور انہیلر کے بغیر کنٹرول میں نہیں آتا اور وہ صحت کے لیے اور جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پھیپھڑے کی بیماریوں میں ایک عام بیماری پھیپڑیوں کا ٹی بی ہے، اور پھیپڑوں کے ٹی بی میں ٹی بی کی دوائیاں مسلسل استعمال کرنی ہوتی ہیں، اور یہ علاج تقریباً 6 مہینے سے 1 سال تک جاری رہتا ہے۔ جن لوگوں کو پھیپڑوں کا ٹی بی ہو اور وہ اس کا علاج کر رہے ہوں، اس کے حوالے سے ڈاکٹرز کی اور ایکسپرٹس کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پہلے 2 مہینے میں استعمال کے ٹی بی کی دواؤں کے استعمال کے اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ٹی بی کی دوائیاں کافی سخت ہوتی ہیں اور جسم کے میٹابولزم کو کافی چینج کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں صحت پہ برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور شروع کے 2 مہینے میں ٹی بی کی دوائیاں زیادہ تعداد میں استعمال ہوتی ہیں، بالعموم 4 دوائیاں لوگ لے رہے ہوتے ہیں پہلے 2 مہینے میں۔ لیکن اگر پہلے 2 مہینے گزر چکے ہیں اور ٹی بی کی بیماری کنٹرول میں آ چکی ہے اور دوائیاں کم ہو گئی ہیں، اس صورت میں ٹی بی کی دوائیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے روزے کے دوران۔ لیکن روزے کے دوران یہ جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ساری نہار منہ استعمال ہوتی ہیں، کھانے سے پہلے استعمال ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے جسم کے اندر خشکی پیدا ہوتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس بات کو بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ یہ دوائیاں سحری کے بجائے افطار میں استعمال کی جائیں، لیکن ٹی بی کی دوائیوں کا استعمال روزے کے دوران اور رمضان میں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ جس کا سامنا سانس کی بیماری والوں کو کرنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سانس کی لنگس کی بیماری ہے اور وہ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور سگریٹ کے استعمال کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو ایک اچھی بات جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں سگریٹ کا استعمال کم کر دیتے ہیں، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ نہ صرف روزے کے دوران ہی سگریٹ کا استعمال نہیں ترک کرتے بلکہ پورے رمضان میں رمضان کے مہینے میں سگریٹ کا استعمال ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو اسموکنگ ریلیٹڈ سانس کی پرابلم ہے وہ رمضان کے مہینے میں بہت بہتر ہو جاتی ہیں، اور ڈاکٹرز کے پاس وزٹ کم ہو جاتے ہیں، انفیکشنز کم ہو جاتے ہیں، لنگ کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے کہ جو حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور روزے کے دوران سگریٹ نہیں پیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تمام ایکسپرٹس اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو سگریٹ پینا چھوڑ ہی دینا چاہیے، بلکہ اگر اس کو مستقل طور پہ ترک کر دیا جائے تو یہ صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بینیفٹ حاصل ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں سانس کی بیماری والوں کو کہ سگریٹ چھوڑنے کے نتیجے میں ان کو سانس کی بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ حاصل ہو جاتا ہے، اور جو کمپلیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اس کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے 2 اور اہم باتیں ہیں جو علماء اور محققین نے بتائی ہیں ہمیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی فرد روزے سے ہو، اور اگر کوئی فرد روزے کے ہونے کے ساتھ ساتھ کسی ایسی جگہ پہ جائے کہ جہاں لوگ سگریٹ پی رہے ہوں اختیاری طور پر، اور وہاں جا کے گہرے گہرے سانس لے تاکہ وہ سگریٹ کا دھواں اس کے پھیپھڑوں کے اندر چلا جائے، تو علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو سیکنڈری اسموکنگ کہتے ہیں، کہ اگر فرد خود دھواں نہیں لے رہا ہے لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہے کہ جہاں اس کو سگریٹ کے دھوئیں کا مزہ مل سکے، تو اس کے نتیجے میں
یہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے. تو اس کا اہتمام لوگوں کو کرنا چاہیے، خاص طور پہ سگریٹ پینے والوں کو، کہ سیکنڈری اسموکنگ سے بھی پرہیز کیا جائے. ایک اور وجہ جو اٹیک بڑھ جانے کی ہوتی ہے بعض اوقات رمضان میں، وہ سانس کی بیماری والوں میں بالخصوص ہوتی ہے کہ معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے. اور یہ معدے میں تیزابیت ایک ریفلکس کے عمل کے ذریعے بعض اوقات سانس کے عمل کو یا ایستھما کے اٹیک کو پریسیپیٹیٹ کر دیتی ہے. اور بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا کہ رمضان میں بعض لوگوں کو یہ ایستھما کا اٹیک بڑھ جاتا ہے. اور بالعموم اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ رمضان میں چکنائی والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، مرچوں کا اور مسالوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں تیزاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ ریفلکس کی بیماری بڑھ جاتی ہے. اور یہ ریفلکس کی بیماری جتنی زیادہ ہوگی سانس کے مریضوں میں، ان میں اس بات کے چانسز زیادہ ہوں گے کہ ان کو بار بار ایزما کے اٹیک ہوں. تو اس لیے جن لوگوں کو رمضان میں بار بار ایزما کے اٹیک ہو رہے ہیں، ان کو ایک طرف تو کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور دوسرے ایسی دوائیاں استعمال کرنی چاہیے کہ جو معدے میں تیزابیت کو کم کر دیتی ہیں اور ریفلکس کو کم کر دیتی ہیں. اس کے نتیجے میں بھی رمضان کے مہینے میں ایزما کے مریض بار بار ہونے والے اٹیک سے بچ سکتے ہیں. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی روزے اور سانس کی بیماری کے حوالے سے، پھیپھڑے کی بیماری کے حوالے سے، اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح رمضان کے مہینے میں جن لوگوں کو پھیپھڑے یا سانس کی بیماری ہو وہ کس طرح بہتر طریقے سے روزے رکھ سکتے ہیں اور اپنی بیماری کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں اگلے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.